اس سے اجتناب کیه. در خطبه دوم ما بعضی از رخدادهای تاریخی را بازگو میکنیم تا عبرتی از این داستانهای تاریخی برای خودمون برگزینیم و کارهای خوبی که در تاریخ رخ داده اونها را برای خودمون مشعل راه قرار بدهیم و کارهایی که کارهای زشتی که رخ داده باعث نابودی ملتها گردیده، باعث از بین رفتن بعضی از اقوام گردیده، از اونا بپرهیزیم. اول ماه ربیع الثانی یک داستان مهمی رخ داده در سال 65 هجری، قیام توابین است. همینطوری که شما مستحضر هستید که امام حسین بدون دعوت راه نیفتادی از مدینه. یک عده امام را دعوت کردن، نامه نوشتن، فرا خواندن امام را و عده زیادی بودن که نامه نوشتن از مردم کوفه. بین کسانی که نامه نوشتن عده فقط احساساتی بودن که نامه نوشتن، جوگیر شدن نامه نوشتن. یک عده پایدار بودن، با فکر و تأمل و با تصمیم نامه نوشتن. این دو گونه افراد بودن که نامه نوشتن. الان این نامه را نوشتن، مثلا هزاران نامه بود که از طرف مردم کوفه برای امام حسین سرازیر شد. هنگامی که امام حسین در مکه بود این نامه دست امام حسین رسید. کسانی که نامه نوشتن رئیس اینا یک فردی بود به نام سلیمان ابن سرد خزائی که زمان پیامبر اسمش یسار بود که پیامبر دید که اسم خوبی نیست، معنی نداره، اسمش عوض کرد. تاریخی واقعات میں جو اہم واقعہ ہے وہ توابین کا قیام ہے. بہت سارے افراد نے امام کو خط لکھے، امام حسین کو، اور وہ خط لکھنے والوں کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزائی. اب ان لوگوں نے خط لکھے ہیں امام حسین کو، امام کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا مختلف وجوہات کی بنیاد پر. سختی کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا، جیل میں ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا، راستہ بند ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا، دشمن کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا، مختلف افراد تھے. اب یہ لوگ پشیمان ہو گئے امام کی شہادت کے بعد 65 ہجری، اور پشیمانی کی حالت میں انہوں نے گروپ تیار کیا. تو انہوں نے ابن زیاد کی فوج سے لڑائی کی ہے اور یہ 4000 افراد تھے. عین الوردہ ایک جگہ وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہوا ہے ابن زیاد کی فوج کے ساتھ، اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، شہادتیں انہوں نے پیش کی ہیں. اب اس تاریخی واقعے سے دو نقطے ہیں جو آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور پھر خطبے کو اتمام تک پہنچاتے ہیں. صلوات پڑھیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کام اچھا وہ بہتر ہوتا ہے جو وقت پر کیا جائے. آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں نا، وقت پر نہیں پڑھیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں جو وقت پہ پڑھنے کا. اور ہمیشہ دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے کہ جو چانس سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، چانس کو ضائع نہیں کرتا. الفرصت تمر مر السحاب، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فرصت اس طرح گزرتی ہے، چانس اس طرح جس طرح ایک بادل گزر جاتے ہیں. یہ ایک نقطہ. توابین نے شہادتیں پیش کی، اچھا کام کیا، پشیمانی اچھی چیز ہے لیکن وقت پر نہیں کی، لہذا ان کے اس کام کا فائدہ نہیں ہوا امام حسین کو، نہ شیعہ کو، نہ تحریک کو. از قیام توابین اولین نقطہ کی خدمت میں خواہاں دوستان عرض کنم کہ کار مهم پسندیده، خدا پسند، اهمیت داره به شرطی که سر وقتش باشه. اینا قیام کردن، کشته دادن، جام شهادت را نوش فرمودن ولی هیچ فایده نداره. میگن دارو پس از مرگ سراب میگن نا، اردو میں کہا جاتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں کھیت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا کام کس وقت کیا جائے، کس موقع پر کیا جائے. یہ ایک تاریخی نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دشمن سے ٹکر لینی ہے تو اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے. صرف ٹکر نہیں ہونے چاہیے، صرف شہادتیں آپ نے نہیں پیش کرنی.
صرف آپ نے قتل نہیں ہونا، بلکہ وہ قتل، وہ شہادت مفید ہے جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے شریعت کو فائدہ پہنچے۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین 25 سال خاموش کیوں ہو رہے ہیں، شہادت کیوں نہیں پیش کر دی؟ نہیں، شہادت پیش کرنا خالی مقصد نہیں ہوتا، شہادت کا دیکھنا ہے کہ موقع کب ہے، کب پیش کرنی۔ لیکن امام حسن نے شہادت نہیں پیش کی، موقع نہیں تھا، لیکن جب موقع آیا تو امام حسن نے شہادت پیش کی۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں کاموں میں دیکھیں کہ کس کام کو کس مناسبت سے کس وقت آپ نے کرنا، تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام